وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ یہ آپ نے ڈاکٹر اسرار احمد کا ایک ویڈیو بیان بھیجا ہے اور اس کے اوپر تبصرہ کرنے کے لیے کہا ہے۔ یہ پہلے بھی میں نے سنا ہوا تھا اور بڑی حیرانگی کی بات ہے کہ ڈاکٹر اسرار جیسے آدمی یہ وسیلے کے شرک میں مبتلا ہوں۔ کہتے ہیں کہ اگر کوئی اس طرح دعا مانگے کہ اے اللہ اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے یا وسیلے سے یہ دعا قبول کریں، تو کہتے ہیں شرک نہیں ہے۔ تو بتاؤ اللہ کے بندو، اور شرک کس کو کہتے ہیں؟ اللہ فرمائے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں، انہی کے ذریعے پکارو۔ یعنی مغفرت چاہیے، یا اللہ تجھے الغفور اور الغفار ہونے کا واسطہ۔ اولاد چاہیے، یا اللہ آپ کو الوہاب ہونے کا واسطہ مجھے اولاد عطا فرمائے۔ الرزاق ہونے کا واسطہ میرے رزق کے بند دروازے کھول دیں۔ اس انداز سے پورا قرآن بھرا ہوا ہے، کوئی ایک بھی اس طریقے سے شرکیہ دعا نہیں ہے کہ کسی کے واسطے وسیلے یا صدقے سے دعا مانگی جائے۔ پھر نبی علیہ السلام کی پوری زندگی کی جتنی دعائیں انہوں نے خود مانگی یا صحابہ کو سکھائیں، کسی میں ایک شائبہ تک نہیں ہے اس طرح کے وسیلے کا۔ تو علی انجینئر صاحب بھی اسی طرح کے شرک کو جواز بخشتے ہیں۔ اصل میں انہوں نے شرک کے دروازے نہ صرف کھولے ہیں بلکہ خود اس میں داخل ہو گئے ہیں، اور اپنے پیچھے چلنے والے اسٹوڈنٹس کو، اپنے ماننے والوں کو جہنم کی آگ کا ایندھن بنا دیا انہوں نے۔ قرآن سے اندازہ لگائیے ان کو یہ ملا ہے، یہ فہم ان کو ہے۔ اسی طرح محمد حنیف صاحب قرآن سے سجدہ تعظیمی ثابت کر رہے ہیں، کہتے ہیں پورا خاندان یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدہ ریز ہو گیا۔ اندازہ لگائیے، بتائیے بھائی یوسف علیہ السلام نے کیا گندم کا ایک دانہ پیدا کیا تھا؟ یا سارے مراحل سے جو گزرے ہیں، ان کے بھائی گزرے ہیں، ان کے والدین گزرے ہیں، وہ خود گزرے ہیں، ہر موقع کے اوپر تو اللہ نے مدد کی ہے۔ اور جب ساری کہانی ختم ہو رہی ہے، وہاں اینڈ پر پہنچ رہے ہیں، تو سارے یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدے میں کیسے گر گئے؟ وہ سجدہ شکر تھا حضرت جی۔ پورا خاندان اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہو گیا شکر گزاری کے طور پر، ان نعمتوں اور رحمتوں اور برکتوں کی وجہ سے، کیونکہ یہی چیز یعقوب علیہ السلام نے بتائی تھی کہ اللہ تعالیٰ تیرے اوپر اس طرح رحمتیں اور برکتیں کرے گا جس طرح ابراہیم علیہ السلام کے اوپر اور اسحاق علیہ السلام کے اوپر اور اس خاندان کے اوپر کی ہیں۔ تو یہ معاملہ ہے۔ اصل میں ڈاکٹر اسرار جو ہیں یہ صوفی ٹائپ آدمی ہیں، ان کے اندر یہ سارے صوفیوں والے شرک ان کے اندر موجود ہیں، چاہے وحدت الوجود کا وہ مشرکانہ عقیدہ وہ بھی ان کے اندر موجود ہے۔ اور یہ جب علیحدہ ہوئے تھے ماچھی گھوٹ کے اجتماع میں جماعت اسلامی سے، بڑے بڑے جتنے لوگ تھے اس میں ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ بھی شامل تھے۔ تو ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ڈاکٹر اسرار احمد کو کہا کہ دین کا کام کرنا ہے، مل کے کرتے ہیں۔ تو یہ لاہور سے وہاں کراچی شفٹ ہو گئے، 2 سال یا اتنا کوئی عرصہ رہے وہاں۔ ان کے بیٹے نے بھی اس کی تصدیق کی ہے ایک بیان کے اندر کہ وہاں گئے تھے۔ اب وہاں ڈاکٹر صاحب ان کو آگے بھی کرتے تھے، موقع بھی دیتے تھے، ان کو ایم اے اسلامیات بھی ڈاکٹر صاحب نے وہاں کرایا، ان کے کلینک میں کام بھی کرتے تھے ڈاکٹر صاحب کے کلینک میں۔ لیکن جب ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ ان طاغوتوں کی نشاندہی کرتے تھے، شرک اور کفر کا رد کرتے تھے، اور ان کا نام لے کے کہ یہ چاہے عبد القادر جیلانی ہوں، محی الدین چشتی ہوں، علی جوہری ہوں، مجدد الفسانی ہوں، یا یہ شاہ ولی اللہ کا پورا خاندان ہو، ان کا جب وہ واقعات بیان کرتے تھے تو ڈاکٹر صاحب رد کرتے تھے ان کا۔ تو ڈاکٹر اسرار احمد کو کوئی پریشانی سی ہوتی تھی کہ ڈاکٹر صاحب آپ کسی کو نہیں چھوڑتے ہیں۔ تو یہ اندازہ لگائیے جو اللہ کی کتاب کو جھٹلا کے مرے ہوں، کفر و شرک پھیلا کے مرے ہوں، تو اس کو کیسے چھوڑیں گے ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ؟ بالکل ہم بھی چونکہ انہی کے ساتھی ہیں، شاگرد ہیں، تو جس کے اندر بھی شرک آتا کہ محمد حنیف کے اندر جو جماعت کے امیر تھے، ان کے اندر بھی جب شرک آ گیا تو ہم نے ان کو بھی آڑے ہاتھوں لی ہیں، پہلے سمجھایا اور اس کے بعد ان کو للکارا ہے۔ تو یہ معاملہ ہے اللہ کے بندو، یہ شرک سے کوئی نہیں بچا ہے۔ ان جتنے مسالک یہ پائے جاتے ہیں، بریلوی ہوں ان کے اندر بھی یہ وسیلے کا شرک ہے، دیوبندیوں کے عقائد علماء دیوبند پڑھیں اس میں بھی یہ وسیلے کا شرک موجود ہے کہ ان قبر والوں کے وسیلے سے مانگا جائے تو دعا قبول ہوتی ہے، ان سے فیض حاصل ہوتا ہے، اور پھر نبی علیہ السلام کو قبر میں زندہ مانتے ہیں، مال پیش ہونے کا عقیدہ رکھتے ہیں ان کے اوپر۔ تو کوئی مسلک نہیں بچا ہے، بریلوی ہوں، دیوبندی ہوں، اہل حدیث ہوں، یہاں کے سلفی ہوں، سب کا یہ عقیدہ ہے نبی علیہ السلام کے بارے میں، خاص کر کے نبی علیہ السلام قبر کے اندر زندہ ہے۔ تو آصف الرحمن راشدی زور دے کے
کہتے ہیں کہ دور سے اعمال پیش کیے جاتے ہیں قبر کے اندر نبی علیہ السلام کے اوپر، اور یہی عقیدہ علی انجینئر کا اسی قبر کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ تو یہ شرک کی جڑ ہے، یہ عقیدہ سماع موتا کا عقیدہ، حیات النبی فی القبر کا عقیدہ، اور یہ واسطے وسیلے کے شرک جو ہیں یہ بڑے بڑے شرک ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سے اپنی پناہ میں رکھے، اور اس پورے اندھیرے میں صرف ایک شمع علماء میں روشن ہے، یہ ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی، جنہوں نے سب شرک کا رد کیا ہے، چاہے واسطے وسیلے کا شرک ہو، پکاروں کا شرک ہو، نظر و نیازوں کا شرک ہو، بے حق فلاں بے حرمت فلاں کا شرک ہو۔ اس پر پورا ایک کتابچہ لکھا ڈاکٹر صاحب نے، واسطے اس کا نام ہے یہ واسطے یہ وسیلے، پہلے اس کا نام تھا اور پھر اس کا نام وسیلے کا شرک رکھا گیا۔ تو یہ بالکل ایک ایک چیز کا رد کیا ہے اللہ کے اس بندے نے۔ اللہ تعالیٰ کروڑوں رحمتیں اور برکتیں نازل کرے اس عالم دین کے اوپر۔ ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے کھول کھول کر یہ مسئلے بیان کیے ہیں، اور ان لوگوں نے شرک کے دروازے کھولے ہیں۔ ڈاکٹر اسرار ہوں، طارق القادری ہوں، طارق جمیل ہوں، علی انجینئر ہوں، یا مودودی صاحب ہوں، انہوں نے یہ سارے کہیں نہ کہیں شرک کے ساتھ ان کا ملاپ ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی شر سے اپنی پناہ میں رکھے۔